اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے لیلۃ الجائزہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے اختتام پر آنے والی رات لیلۃ الجائزہ یعنی شب عید الفطر کو، جو کہ چاند رات کے نام سے معروف ہے، خصوصی برکتوں، رحمتوں، بخشش و مغفرت اور نہایت فضیلت کی حامل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام راتوں سے زیادہ سخی اور فیاض ہو کر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الرغائب بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس رات یعنی شب عید کو لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے پکارا گیا ہے، جس میں ایمان و احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والوں کے لیے بڑی سعادتیں اور خوشخبریاں ہیں، جو اس ماہ مبارک میں اپنی عبادات اور روزوں سے اس ماہ مقدس کی برکات و فضائل سے فیضیاب ہوئے، اللہ کی رحمت و مغفرت کو اپنے لیے برحق بنایا، جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کیا اور یوں اللہ تعالیٰ کی تجلیات، انوارات اور انعامات کے حقدار ٹھہرے۔ لیلۃ الجائزہ پر فرشتوں میں بھی خوشی کی دھوم مچی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرما کر دریافت فرماتا ہے، اس مزدور کی اجرت کیا ہے جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اسے پوری جزا اور اجرت ملنی چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں کو اجرت دے دی، یعنی روزے داروں کو بخش دیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی شب عید لیلۃ الجائزہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملیں۔ نمبر 1 یہ کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2 کہ روزے داروں کے لیے مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے اپنی دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میری طرف آئیں۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5 رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ یا شب عید الفطر کی رات کی عبادات کی بہت خصوصیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس رات خاص عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص ثواب کی نیت سے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی فتنہ و فساد کے وقت اور قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک دن میں یہ محفوظ رہے گا اس کا دل۔ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگا اس کے واسطے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: نمبر 1 لیلۃ الترویہ 8 ذی الحجہ کی رات، نمبر 2 لیلۃ العرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، نمبر 3 10 ذی الحجہ کی رات یا عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 4 لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات، نمبر 5 شب برات یا 15ویں شعبان کی رات۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 5 راتیں دعا کی مقبولیت کی رات ہیں، دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ نمبر 1 شب جمعہ، نمبر 2 شب عید الفطر، نمبر 3 شب عید الاضحیٰ،
نمبر 4 رجب کی پہلی شب اور نمبر 5 شعبان کی 15ویں شب۔ لیلۃ الجائزہ اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم کی بڑی عظمت و فضیلت والی رات ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کو ایک خصوصی تحفہ ہے امت محمدیہ کے لیے، جس کی اس کے بندوں مسلمانوں کو بے حد قدر کرنی چاہیے، اور اس مبارک شب کے قیمتی اور بابرکت لمحات کو خرافات میں ضائع کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار، نوافل، دعاؤں میں گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے آخرت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کیوں نہیں دے گا؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ اپنی دعاؤں میں اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو ضرور یاد رکھیے، جہاں جہاں ان کے ساتھ زیادتیاں، پریشانیوں میں شکار ہیں وہ لوگ، ان کو ضرور یاد رکھیے۔ کشمیر، فلسطین، لیبیا، عراق، کویت، جہاں جہاں مسلمان، پاکستان میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اس وقت برے حالات سے گزر رہے ہیں، ان کے اندر اتحاد نہیں، قسم پرسی کی حالت میں، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے پڑوسیوں کو یاد رکھیے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کے لیے، بیماروں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کیجیے، اور اللہ تعالیٰ کو سے اپنے لیے آخرت کی بخشش کروا کر اس رات اٹھیے۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ دین پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔